ہم خدا کے پاک کلام میں سے پڑھیں گے یوحنا کا پہلا عام خط، اس کا پہلا باب، اس کی پہلی آیت سے چوتھی آیت تک۔ آپ کے پاس بائبل ہے تو نکالیے گا۔ یوحنا کا پہلا عام خط، اس کا پہلا باب، اس کی پہلی آیت سے چوتھی آیت تک پڑھیے۔ خدا کے پاک کلام میں یہ لکھا ہے، اس زندگی کے کلام کی بابت جو ابتدا سے تھا اور جسے ہم نے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا، بلکہ غور سے دیکھا اور اپنے ہاتھوں سے چھوا۔ یہ زندگی ظاہر ہوئی اور ہم نے اسے دیکھا اور اس کی گواہی دیتے ہیں، اور اسی ہمیشہ کی زندگی کی تمہیں خبر دیتے ہیں جو باپ کے ساتھ تھی اور ہم پر ظاہر ہوئی۔ جو کچھ ہم نے دیکھا اور سنا ہے تمہیں بھی اس کی خبر دیتے ہیں، تاکہ تم بھی ہمارے شریک ہو، اور ہماری شراکت باپ کے ساتھ اور اس کے بیٹے یسوع مسیح کے ساتھ ہے۔ اور یہ باتیں ہم اس لیے لکھتے ہیں کہ ہماری خوشی پوری ہو جائے۔ خدا کی برکت اس کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو، آمین۔ میری طرف سے اور میرے خاندان کی طرف سے آپ صاحب کو یسوع مسیح کا مجسم ہونا مبارک۔ دنیا بھر میں آج ہمارے خداوند یسوع مسیح کا جنم دن منایا جاتا ہے، اور آج جو حوالہ بھی ہم نے تلاوت کیا، یہ اس کی جو مرکزی بات ہے اس کو پیش کرتا ہے۔ اور یوحنا کہتا ہے کہ اس زندگی کلام کی بابت جو کب سے تھا؟ ابتدا سے تھا۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ یہاں ترجمہ ازل لکھنا چاہیے، کیونکہ ازل سے تھا، اور ہم کہتے ہیں ازلی ذبح کی ہوا بڑا۔ خیر، تو جو کلام ازل سے تھا کس کے ساتھ جی؟ خدا کے ساتھ۔ اس زندگی کلام کی بابت جو ازل سے تھا اور جسے ہم نے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا، بلکہ غور سے دیکھا اور اپنے ہاتھوں سے چھوا۔ کون کہہ رہا ہے؟ یوحنا، جو یسوع مسیح کا خالہ زاد بھائی تھا، اور لوگ کہتے ہیں انہوں نے اپنا بچپن اکٹھے گزارا تھا۔ خیر، تو یہ جسمانی طور پر بھی بچپن سے بھی اس کو جانتا تھا، اور بعد میں اس کا سب سے پیارا شاگرد بھی بن گیا، اور اس نے انجیل لکھی جسے لوگ محبت کی انجیل بھی کہتے ہیں، یوحنا کو محبت کا رسول بھی کہتے ہیں۔ اور وہ کہتا ہے کہ ہم نے غور سے دیکھا، ہاتھوں سے چھوا، اس میں سے کیا ظاہر ہوئی؟ زندگی، اور وہ زندگی جو کہاں تھی؟ باپ کے ساتھ تھی، اور ہم پر ظاہر ہوئی۔ اور وہ کہتا ہے اور ہم نے اسے دیکھا اور اس کی گواہی دیتے ہیں، اور اسی ہمیشہ کی زندگی کی تمہیں خبر دیتے ہیں جو باپ کے ساتھ ہی ہم پر ظاہر ہوئی۔ جو کچھ ہم نے دیکھا اور سنا ہے اس کی خبر دیتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ ہماری خوشی پوری ہو جائے۔ تو ان کی خوشی ہے کہ جو کچھ انہوں نے دیکھا، تجربہ کیا تھا، لوگوں کو بتائیں۔ سو آج ہم اس حوالے کی مناسبت سے خدا کے پاک کلام میں سے دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ زندگی کیا تھی جو آج آئی ہے۔ رات کو ہم بات کر رہے تھے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کرسمس جو ہے وہ یوم ولادت ہے یا یوم عبادت ہے۔ تو کرسمس بے شک جنم دن کے طور پر منایا جاتا ہے، لیکن دراصل یہ یوم عبادت ہے۔ اور ہم دیکھ رہے تھے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے جا کر اس کو سجدہ کیا، انہوں نے اس کی حمد کی اور اس کی عبادت کی۔ اور اس کے ساتھ میں یوحنا کی انجیل کا ایک بیان آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ابھی ہم نے پڑھا اس کے خط کا بیان، وہ کہتا ہے وہ زندگی جو باپ کے ساتھ تھی اور ہم پر ظاہر ہوئی، اور وہ زندگی کیا تھی، اس کا ذکر وہ اپنی انجیل میں کرتا ہے۔ آئیے ذرا دیکھیے جو زندگی تھی وہ کیا تھی۔ یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب، اس کی پہلی آیت سے ہم چند آیتیں پڑھیں گے۔ اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو نکالیے گا۔ یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب پہلی آیت سے لکھا ہے، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی۔ جو آج زندگی آئی ہے باپ کے ساتھ جو تھی ابھی ہم پہ ظاہر ہوئی ہے، وہ آدمیوں کا نور تھی۔ اور یوحنا کی انجیل کے 5ویں باب میں یسوع مسیح نے کہا کہ باپ اپنے آپ میں زندگی رکھتا ہے، اور اس نے بیٹے کو بھی بخشا ہے کہ اپنے آپ میں زندگی رکھے۔ اور پھر آگے اس کی انجیل میں آپ پڑھیں تو اس نے کہا ہے کہ جن کو وہ چاہے ان کو ہمیشہ کی زندگی دے، یعنی جن کو یسوع چاہے ان کو ہمیشہ کی زندگی دے۔
سو وہ زندگی جو باپ کے ساتھ تھی تو باپ نے وہ زندگی ہمارے لیے بھیج دی، تو وہ کہتا ہے باپ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میں اپنے آپ میں زندگی رکھوں۔ تو وہ جو آیا تھا وہ زندگی تھی، ہمیشہ کی زندگی۔ ابھی ہم اس پہ بعد میں بات کریں گے۔ سو ان دونوں حوالوں کے پیش نظر جو ہم نے ایک ایسے شخص کے بیانات پڑھے ہیں جس کا شخصی تجربہ تھا، فزیکلی طور پر بھی اور اسپرچل طور پر بھی وہ یسوع کو جانتا تھا، اور اس نے اپنے جی لوگ کہتے ہیں کہ یسوع کی جو جسمانی زندگی تھی یا یسوع کی جو منادی تھی، خدمت کی زمین پر، اس کے حوالے سے قلم بند نہیں کی۔ یسوع کی جسمانی زندگی کے بارے میں، خدمت کے بارے میں متی نے اپنی جی لکھی، مرکس نے لکھی، لوکا نے لکھی، لیکن یوحنا نے اپنی زندگی کا آغاز وہاں سے کیا۔ ابتدا میں کلام تھا، یعنی ازل میں کلام تھا، اور کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام خدا تھا، سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں، بلکہ یونانی میں ہے سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا کی گئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اور ہم اپنی کلاس میں بات کر رہے تھے اور ایک ویڈیو ہم نے اپلوڈ کیا کہ آدم خدا کا بیٹا تھا، اور اس میں نے بتایا کہ بائبل کا خدا ہے، اس کا نام ہے یہوہ۔ اس نے موسیٰ کو کہا انی یہوہ، میں یہوہ ہوں، اور اس سے پہلے اس نے کہا اہیا ایشر اہیا، میں جو ہوں سو میں ہوں، ان کو بتانا میں جو ہوں سو میں ہوں۔ اور یہوہ کا مطلب ہے وہ جو اپنے آپ میں زندگی رکھتا ہے اور زندگی دے سکتا ہے۔ اور آدم، یہودی جو ہیں تشریح کرتے ہیں کہ آدم جو ہے دو الفاظ سے مل کر بنا ہے، یعنی آلف اور دم۔ آلف کا مطلب الوہیم اور دم کا مطلب خون، یعنی آدم کا مطلب ہے خدا کا خون، اور لوکا کہتا ہے آدم خدا کا بیٹا تھا۔ تو وہ زندگی جو آدم کو ملی تھی وہ زندگی ہمارے پاس ہے، کیونکہ آدم نے وہ زندگی کھو دی تھی۔ پولس کہتا ہے ایک آدمی کے وسیلے سے گناہ دنیا میں آیا، اور گناہ کے وسیلے سے موت آئی، اور موت سب آدمیوں میں پھیل گئی اس لیے کہ سب نے گناہ کیا۔ اور پھر اس نے کہا کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ تو وہ جلال جو ہم نے کھو دیا تھا وہ سب پہ زندگی تھی، اور وہ دوبارہ ہمیں وہ زندگی دینے کے لیے آیا، اور یوحنا کہتا ہے کہ وہ زندگی جو باپ کے ساتھ تھی وہ ہم پہ ظاہر ہوئی۔ اور آج کے میسج کا جو پہلا حصہ ہے میں آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ جو زندگی ہے وہ اس نور میں ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا اس میں زندگی تھی، اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی، اور پہلی بات جو ہے وہ ہے قبولیت اور ایمان۔ آج کے پیغام کا پہلا حصہ ہے اس زندگی کو قبول کرنا اور اس پر ایمان لانا۔ آئیے دیکھیں، یہی جو چیپٹر ابھی ہم نے کھولا ہوا ہے، یوحنا کی انجیل کا پہلا باب، اور اس میں آپ دیکھیں یہ 7ویں آیت سے ہے یوحنا کے بارے میں، بلکہ 6ٹھی آیت سے میں پڑھوں گا۔ لکھا ہے ایک آدمی یوحنا نام موجود ہوا جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا، یہ گواہی کے لیے آیا تھا کہ نور کی گواہی دے تاکہ سب اس کے وسیلے سے ایمان لائیں۔ وہ خود تو نور نہ تھا مگر نور کی گواہی دینے کو آیا تھا۔ حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے دنیا میں آنے کو تھا، وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی اور دنیا نے اسے نہ پہچانا۔ وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا اختیار بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ آج نور دنیا میں آیا، اور وہ نور آدمیوں کے لیے زندگی ہے، لیکن بہتوں نے اسے رد کر دیا، اپنوں نے اسے رد کر دیا۔ جب ہیرودیس نے ماہر بلائے، بائبل کے ماہر، کہ مجوسی نے جو کچھ مجھے کہا ہے بائبل میں سے دے کر بتاؤ کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے، تو انہوں نے نکال کر بتایا کہ یہودیہ کے بیت لحم میں۔ لیکن نہ تو ہیرودیس گیا دیکھنے اور نہ ہی وہ بائبل کے ماہر اسے دیکھنے گئے، صرف چرواہے ان کو جو میسج ملا وہ اسے دیکھنے آئے۔ تو وہ کہتا ہے وہ اپنوں کے پاس آیا لیکن اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس زندگی کو اس نے انہیں کیا دیا؟ خدا کے فرزند بننے کا اختیار دیا۔ کن کو؟ جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ سو آج کا دن ان کے لیے منانے کے لیے ہے جو زندگی کو قبول کرتے ہیں، جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ جو قبول نہیں کرتے یا جو نہیں کیا یا نہیں ایمان لائے، ان کے لیے تو دن نہیں ہے نا، ان کے لیے تو عام بات ہے۔ رات کو بھی ہم بات کر رہے تھے، گلی میں ٹائر جلا لینا، اونچی آواز میں میوزک لگا دینا یا ہلا گلا کرنا، لوگ یہی کہتے ہیں اور اس لیے کہتے ہیں میری کرسمس۔ تو وہ کہتا ہے جی کہ جتنوں نے اسے قبول کیا۔ سو پہلی بات میں نے کہا کہ جو قبول کرتا ہے اس کے لیے ہے آج زندگی آئی ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا یسوع مسیح نے نیکودیمس سے کہا تھا، اس نے کہا یسوع نے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو خدا نے بیٹا بھیجا آج کس کے لیے؟ ہمیشہ کی زندگی کے لیے۔ لیکن کن کو؟ جو ایمان لائے،
جو ایمان لائے اس کے لیے زندگی ہے، جو ایمان نہ لائے اس کے لیے زندگی نہیں ہے۔ بلکہ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے، یوحنا بپتسمہ دینے والے کا بیان، اس نے کہا جو خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، پر جو بیٹے کی نہیں مانتا زندگی کو نہ دیکھے گا بلکہ اس پر خدا کا غضب رہتا ہے۔ یہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کی تعلیم تھی۔ تو جو نہیں مانتے بیٹے کو ان پر غضب ہے، پر جو مانتے ہیں ان کے لیے زندگی ہے۔ آج کے دن زندگی آئی ہے۔ پہلی بات میں نے کہا کہ جو قبول کرتے ہیں، آج قبولیت کا دن ہے، ایمان لانے کا دن ہے، ان کے لیے زندگی ہے۔ اور ایک اور بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ اس وقت کی بات ہے جب یسوع مسیح کی موت میں صرف 2 مہینے باقی تھے اور وہ لازر کو زندہ کرنے گیا تھا، اور اس کی بہن نے شکایت کی، اے خداوند اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا۔ تو یسوع نے کیا کہا؟ کوئی بات نہیں، پھر زندہ ہو جائے۔ اور اس نے کہا قیامت اور زندگی تو بولیے میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے، یہ یوحنا کی انجیل کے 11ویں باب میں آپ پڑھ سکتے ہیں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا، اور جو زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ اب تک کبھی نہ مرے گا۔ تو یسوع نے اس سے پوچھا کیا تو اس پر ایمان رکھتی ہے؟ تو مرتھا نے کہا میں تو ایمان لا چکی ہوں کہ خدا کا بیٹا مسیح جو دنیا میں آنے والا تھا تو ہی ہے۔ تو اس نے قبول کیا کہ یہ زندگی ہے، اور پھر یسوع نے اس کے بھائی کو زندہ بھی کر دیا تھا، آپ کو پتہ ہی، اور بتا دیا تھا کہ میں زندگی ہوں۔ آج کا دن میں نے عرض کیا، پہلی بات جو ہم دیکھ رہے ہیں خدا کے پاک کلام کی روشنی میں کہ ان کے لیے زندگی ہے جو قبول کرتے ہیں۔ جتنوں نے قبول کیا ان کو فرزند بننے کا حق ملے گا، جو نہیں قبول کرے ان کو نہیں ملنے والا۔ آئیے دوسری بات پہ آتے ہیں، اور دوسری بات ہے زندگی کی پیروی کرنا، صرف قبول کرنا نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہیں توبہ کرتے ہیں، بپتسمہ لیتے ہیں، بعد میں اپنی زندگی میں پھر بزی ہو جاتے ہیں، لیکن اگلی بات جو ہے پیروی کرنا۔ اور یوحنا کی انجیل کے 8ویں باب میں یسوع نے کہا تھا دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ زندگی کا نور آیا ہے پیروی کرنے سے، ایک ہے قبولیت سے، دوسرے ہے پیروی کرنے سے۔ اور ہم پڑھتے ہیں زبور 119 کی 105ویں آیت میں تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ تو وہ کہتا ہے جو میری پیروی کرے گا، جو نور کی پیروی کرے گا، وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ اگلا سٹیپ ہے قبولیت کے بعد، ایمان کے بعد اگلا سٹیپ ہے پیروی کرنا، ساری زندگی پیروی کرنا، اس کے قد کے انداز تک آنا۔ اور مسیحی علم الہی میں ہم کہتے ہیں یہ ہے برگزیدگی۔ پہلا سٹیپ ہے توبہ، ایمان، بپتسمہ، پاک کا بپتسمہ، ساری باتیں راست بازی، اور دوسرا سٹیپ ہے یسوع کے ساتھ چلنا، اس کے قد کے انداز تک بننا۔ جب تک وہ نہیں آتا یہ ہے برگزیدگی۔ تو وہ کہتے ہیں جو پیروی کرے گا اس کو زندگی ملے گی۔ مسیحی علم الہی میں ہم کہتے ہیں 3 سٹیپ ہیں، ایک ہے میں ایمان لایا، میں نے نجات پائی، دوسری بات ہم یسوع کی پیروی کرتے ہیں، ہم نجات پاتے رہتے ہیں، اور تیسری بات جب آئے گا ہم نجات پائیں گے، کیونکہ لکھا ہے جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا۔ اور تیسری بات ہے، میں جلدی سے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، پیروی کے بعد اگلا سٹیپ ہے جاننا، زندگی کو جاننا۔ یہ ہم نہیں کرتے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ یہ مشکل کام ہے، کیونکہ جاننے کے لیے اپنا آپ دینا پڑتا ہے سب کچھ۔ میں اکثر بھائیوں سے یا باقی لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ اگر ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتے ہیں تو یہ جتنی بھی آپ کی زندگی بچی ہے یہ یسوع کو دے دیں، آپ کو ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی۔ پر اگر آپ چاہتے ہیں یہ زندگی بھی اپنی مرضی سے گزاریں پھر آپ کو نہیں ملنے والی۔ آپ کو وہ کہانی تو یاد ہوگی، ایک امیر آدمی یسوع کے پاس آیا، اس نے کہا اے نیک استاد میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ تو اس نے کیا کہا؟ جاؤ شریعت پر عمل کرو، حکموں پر عمل کرو۔ تو اس نے کہا لڑکپن سے میں نے عمل کیا، اب اس بات کی کمی ہے۔ تو ایک انجیل نویس نے لکھا یسوع کو یہ بات سن کر اس پر پیار آیا، اور اس نے کہا اچھا تو زندگی میں جانا چاہتا ہے تو کیا کر، اپنا سب کچھ غریبوں میں بانٹ دے اور کیا کر، میرے پیچھے آ جا، تجھے زندگی مل جائے گی۔ آ گیا تھا؟ نہیں آیا، اور لکھا بڑا مالدار تھا۔ اور میں اکثر کہتا ہوں جب یہ منادی کرتا ہوں کہ مال چھوڑنا اس کے لیے اتنا پرابلم نہیں تھا، یسوع کے پیچھے آنا پرابلم تھا، اور یہی مشکل ہے۔ لیکن ہمیشہ کی زندگی کے لیے پیروی کرنی پڑے گی جی، ہمیشہ کی زندگی کے لیے پیچھے آنا پڑے گا۔ اگر نہیں بھی آتا تو ٹھیک ہے، نہ لے زندگی، یہ زندگی ہم دے سکتے ہیں تو ہمیشہ کی زندگی مل سکتی ہے، نہیں دے سکتے تو نہیں مل سکتی۔ تو تیسری بات میں کرنے لگا ہوں اس کے ساتھ کہ زندگی کو جاننا، اور میں چاہتا ہوں ایک حوالہ ہم آگے پڑھیں دوبارہ، جو بھی ہم نے پڑھا تھا یوحنا کے خط کا بیان، اس میں ایک اور بات ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، نکالیے گا بائبل میں سے۔
پہلا یوحنا کا خط اس کا 5واں باب اور اس کی 19ویں اور 20ویں آیت. زندگی کو جاننا صرف قبول کرنا نہیں ہے، صرف پیروی کرنا نہیں ہے، بلکہ پیروی کرنے کے بعد جاننا ہے، اور وہ بتاتا ہے کہ میں کون ہوں. دیکھیے گا لکھا ہے 19ویں آیت میں، ہم جانتے ہیں کہ ہم خدا سے ہیں اور ساری دنیا اس شریر کے قبضے میں پڑی ہوئی ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ خدا کا بیٹا آ گیا ہے اور اس نے ہمیں سمجھ بخشی ہے تاکہ اس کو جو حقیقی ہے جانے، اور ہم اس میں جو حقیقی ہیں یعنی اس کے بیٹے یسوع مسیح میں ہیں، حقیقی خدا اور ہمیشہ کی زندگی یہی. ہم جانتے ہیں ہم خدا سے ہیں پر مسیح میں ہیں. کافی سال پہلے میں نے ایک کنونشن پر کتاب حیات پر میں میسج دے رہا تھا، تو اس میں نے بتایا کہ ہم خدا سے ہو سکتے ہیں لیکن مسیح میں ہونا اور بات ہے. خدا سے ہیں یعنی ہمارے نام بڑے کی کتاب حیات میں لکھے ہم ازل سے ذبح کے بڑے کے پروگرام میں شامل تھے، اس لیے ہم خدا سے ہیں. پر اب مسیح میں ہیں تو خدا سے اور بات ہے. مسیح میں ہونے کے لیے اس کی پیروی کرنا پڑتی ہے. اور وہ کیا کہتا ہے جی؟ خدا کا بیٹا آ گیا ہے، یہ بھی جانتے ہیں خدا کا بیٹا آ گیا ہے، اور اس نے ہمیں کیا دی ہے؟ سمجھ بخشی ہے. سمجھ بخشی ہے کس لیے؟ تاکہ اس کو جو حقیقی ہے جانے. حقیقی ہے کون؟ یسوع. اور کیوں جانے؟ کیونکہ حقیقی خدا اور ہمیشہ کی زندگی یہی ہے. اور اس بات سے ذاکر نائک اینڈ کمپنی کو بہت پرابلم ہوتی ہے، کیونکہ وہ تو خدا کا بیٹا نہیں مانتے اور وہ کہتے ہیں جی یسوع خدا کیسے ہے؟ دیکھیں لکھا یسوع خدا ہے، حقیقی خدا ہے، بلکہ ہمیشہ کی زندگی ہے. تو تیسری بات جو ہے زندگی کو جاننا، اس نے ہمیں سمجھ بخشی ہے تاکہ اس کو جانیں. اور یہ جاننا اتنا آسان کام نہیں ہے جی، ٹھیک ہے. اگر آپ پولس کی بات پڑھیں تو وہ کہتا ہے جتنی چیزیں میرے نفع کی تھی فلپیوں کے خط میں، ان کو میں نے مسیح کے لیے نقصان سمجھ لیا. حالانکہ وہ کہتے ہیں میں عبرانیوں کا عبرانی ہوں، فریسی ہوں، 8ویں دن میرا ختنہ ہوا، میں بہت اس طرح سے شریعت کی باتیں کو کرتا ہے. پر وہ کہتے ہیں جتنی باتیں میرے نفع کی تھیں ان کو میں نے نقصان سمجھ لیا. کیا کروں؟ تاکہ مسیح کو حاصل کر لوں. کل بھی میں رات کو اپنے بائبل اسکول میں بات کر رہے تھے کہ کتنا آسان تھا. پولس جو اتنا بڑا بزنس مین تھا، وہ کسی شخص کو مینیجر مقرر کرتا اور اس کو کہتا آپ کو اتنی سیلری دیں گے، آپ اس کام کو سنبھالیں اور میرا جو پرافٹ ہے مجھے بھیجتے رہنا تاکہ میں انجیل سناتا رہوں. کیا اس نے؟ نہیں. خیمے سی کر بیچارہ اپنا مظاہرہ کرتا تھا، چھوڑ دیا بس. اور وہ جانتے ہیں اس زندگی کو جنہوں نے کچھ چھوڑا. اب ایسٹر کا موقع تو نہیں ہے لیکن ہم گاتے ہیں گیت کلوی دے سہارے پاپی باج دینے سارے، اس میں ہم گاتے ہیں تیری قدر ہو جانے جگہ زخم پچھانے. تو آج پہچاننے کی بات ہے وہ جو خدا تھا آج میرے لیے شریعت کے ماتحت پیدا ہوا، آپ کے لیے شریعت کے ماتحت پیدا ہوا اور زندگی آئی. اور وہ کہتا ہے اس نے ہمیں سمجھ بخشی ہے تاکہ جانے. یسوع نے کہا تھا کوئی بیٹے کو نہیں جانتا سوائے باپ کے، کوئی باپ کو نہیں جانتا سوائے بیٹے کے یا اس شخص کے جس پر اس بیٹا ظاہر کرنے کا ارادہ کرتا ہے. آج بیٹا ظاہر کرنا چاہ رہا ہے، وہ آیا ہے. یسوع نے کہا وہ باتیں جو بادشاہ چاہتے تھے، وہ باتیں جو نبی چاہتے تھے. اور پچھلے میٹنگ میں ہم بات کر رہے تھے، ایک میٹنگ میں، کہ نبیوں نے تلاش کی، پطرس کہتا ہے تحقیق کی اس نجات کے بارے میں جو ہمیں مل گئی، ان کو تو ملی نہیں. تو وہ جاننا یعنی زندگی کو جاننا، یہ تیسرا پوائنٹ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پر یسوع سمجھ لیتا ہے اور یسوع کے ساتھی اس کے ساتھ رہتے تھے لیکن بہت سی باتیں ابھی ان کو نہیں پتہ تھی. اگر آپ یوحنا کی انجیل کا 14واں باب پڑھیں تو اس میں وہ ایک واقعہ لکھا ہے اور یہ یسوع کی زمینی زندگی کے بالکل آخر پر باتیں ہو رہی ہیں. اور اس نے اپنے باپ کے بارے میں بتایا کہ تم مجھے جانتے، باپ میرے باپ کو جانتے ہو. تو توما نے کہا اے خداوند باپ کو ہمیں دکھا، یہی کافی ہے. تو اس نے کہا میں اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں، تم مجھے نہیں جانتا. اور وہاں اس نے کہا راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا. تو آج وہ ہے. تو زندگی جاننے کے لیے ہمیں اس زندگی سے ملنا پڑے گا. اور یسوع مسیح نے اپنی زمینی زندگی کی آخری دعا کی. یوحنا کی انجیل کا 17 باب اس کی 30 آیت میں لکھا ہے، اس نے کہا ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جس نے تو نے بھیجا ہے جانے. سو اگر آپ ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتے ہیں تو پہلا سٹیپ ہے آپ کو قبول کرنا پڑے گا یسوع مسیح کو، زندگی، خداوند، نور. دوسری بات ہے اس کی پیروی کرنی پڑے گی اور تیسری بات ہے اسے جاننا پڑے گا. ایسے نہیں زندگی ملنے والی کہ مسیح کا آدم میں پیدا ہو گیا، ایسے زندگی نہیں ملنے والی. تو تیسری بات پہ ہم غور کر رہے ہیں کہ جاننا جو ہے ہمیشہ کی زندگی ہے. اور چوتھی اور آخری بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم جان گئے ہیں
یعنی ہم نے قبول کیا، ہم نے اس کی پیروی کی، ہم نے اسے جان لیا، تو پھر ہمارا فرض بنتا ہے، فرض اولین بنتا ہے کہ اس کی گواہی دیں، اس زندگی کی گواہی دیں دوسروں کو۔ ابھی ہم نے کیا پڑھا تھا یوحنا کا بیان؟ وہ کہتا ہے ہم گواہی دے رہے ہیں تاکہ ہماری خوشی پوری ہو جائے۔ تو آپ بھی تو خوشی میں آئے نا جی۔ آئیے آج کا حاصل کلام پڑھتے ہیں۔ یہ ہے پہلا یوحنا کا خط، اس کا 5واں باب۔ ابھی جو ہم نے پڑھا اسی خط کا بیان، ایک اور بیان دیکھیں گے۔ پہلا یوحنا کا خط، اس کا 5واں باب اور اس کی 10ویں اور 11ویں آیت ہم پڑھیں گے۔ یہ آج کے حاصل کلام کے طور پر ہے کہ ہمیں زندگی پا کر کیا کرنا چاہیے۔ لکھا ہے جو خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے آپ میں گواہی رکھتا ہے، جس نے خدا کا یقین نہیں کیا اس نے اسے جھوٹا ٹھہرایا، کیونکہ وہ اس گواہی پر جو خدا نے اپنے بیٹے کے حق میں دی ہے ایمان نہیں لایا۔ اور وہ گواہی یہ ہے کہ خدا نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخشی، اور یہ زندگی اس کے بیٹے میں ہے۔ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں۔ تو گواہی ہم تک پہنچی۔ اگر ہم قبول کرتے ہیں تو زندگی ملے گی، اور اگر قبول نہیں کرتے تو ہم خدا کی بات کا انکار کرتے ہیں کہ خدا نے کہا میرا بیٹا ہے، اور خدا کو جھوٹا ٹھہراتے ہیں۔ پر اگر مان لیا تو وہ کہتا ہے کہ جنہوں نے مانا ہے وہ یہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس کیا ہے جی؟ زندگی ہے، اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں۔ تو آج زندگی آئی ہے، آپ اسے قبول کر سکتے ہیں، آپ اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر سکتے ہیں، آپ اس کی عبادت کر سکتے ہیں، اسے سجدہ کر سکتے ہیں، اس کی حمد کر سکتے ہیں، اسے تحفے دے سکتے ہیں۔ زندگی آئی ہے، لیکن اگر آج تک آپ نے اسے قبول نہیں کیا، پہلی بات، تو پھر زندگی نہیں ملنے والی جی۔ ابھی میں نے یوحنا اسباغی کا بیان آپ کے سامنے دہرایا۔ وہ کہتا ہے جو بیٹے کی نہیں مانتا زندگی کو نہ دیکھے گا، بلکہ اس پر خدا کا غضب رہتا ہے۔ اور جو زندگی آئی ہے وہ کہتا ہے جو میری پیروی کرے گا۔ یسوع نے کہا، یہ نہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں یا رسول کہہ رہے ہیں یا پولس کہہ رہا ہے کہ یسوع کی پیروی کرے۔ یسوع کہتا ہے میری پیروی کرو۔ جب اس نے جنم کے اندھے کو ٹھیک کر دیا تو اس وقت بھیڑ کی وجہ سے معاملہ دوسری طرف چلا گیا۔ اگلے دن یسوع سے ملا تو اسے پوچھا کیا تو خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتا ہے؟ اس نے کہا مجھے تو پتہ نہیں ہے۔ اس نے کہا میں جو تجھ سے باتیں کر رہا ہوں، جس نے تجھے ٹھیک کیا تھا۔ تو اس نے کہا میں ایمان لاتا ہوں، اور پھر یسوع کو سجدہ کیا۔ سو آج ایمان لانے کا دن ہے، قبول کرنے کا دن ہے۔ وہ اپنوں میں آیا تھا، انہوں نے قبول نہیں کیا، لیکن جتنوں نے قبول کیا ان کو زندگی ملی۔ آپ بھی قبول کر سکتے ہیں، پیاری کر سکتے ہیں، جان سکتے ہیں، تاکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ خدا ہمیں اس کلام کے وسیلے برکت دے۔ آمین۔